حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ذوالجوشن ضبابی رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ذوالجوشن ضبابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو میں اپنی قرحہ نامی گھوڑی کا ایک بچھیرا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، اے محمد، میں آپ کے پاس قرحہ گھوڑی کا بچھیرا لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اسے اپنے استعمال کے لیے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں بدر کی زرعوں میں سے تمہاری پسند کی ایک زرع دے دوں۔ میں نے کہا، میں اس کو آج اعلیٰ درجے کے گھوڑے کے بدلے میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ذوالجوشن، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤ؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ آپ نے فرمایا، بدر میں ان کی شکست کے بارے میں تمہیں کیسی خبر پہنچی؟ میں نے کہا، مجھے ساری خبر پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں تو تمہیں اللہ کی سیدھی راہ بتانی ہے۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے بشرطے کہ آپ کعبے کو فتح کر کے وہاں رہنے لگ جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو اسے بھی دیکھ لوں گے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو فرمایا، او فلانے، اس آدمی کا تھیلا لے لو اور اس میں راستے کے لیے عجوا کھجوریں ڈال دو۔ جب میں واپس ہونے لگا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ شخص بنی عامر کے بہترین شہ سواروں میں سے ہے۔ حضرت ذوالجوشن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں مقام غور میں اپنے گھر والوں میں تھا کہ اتنے میں ایک سوار آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، لوگوں کا کیا بنا؟ اس نے بتایا، اللہ کی قسم، محمد کعبے پر غالب آ چکے ہیں اور وہ اس میں ٹھہرے ہوئے۔ تو میں نے یہ سن کر کہا، کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا، میری ماں کی گود مجھ سے خالی ہو جاتی، کاش کہ جس روز آپ نے فرمایا تھا میں اسی روز مسلمان ہو جاتا، اور پھر میں آپ سے ہیرا مقام بھی مانگتا تو آپ مجھے بطور جاگیر ضرور دے دیتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں اسلام لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ میں نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو آپ کے شہر مکہ سے نکال دیا، اب آپ ان سے جنگ کر رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کیا کریں گے۔ اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کا اتباع کروں گا، اگر وہ آپ پر غالب آ گئے تو آپ کا اتباع نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، نذیر۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام بشیر ہے۔ آپ نے مجھے صفہ چبوترے پر ٹھہرایا جہاں فقراء مہاجرین ٹھہرتے تھے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو خود بھی اسے استعمال فرماتے، ہمیں بھی اس میں شریک فرما لیتے، اور جب صدقہ آتا تو سارا ہمیں دے دیتے۔ ایک رات آپ گھر سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر یہ دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا بکم لاحقون وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اور پھر فرمایا، تم نے بہت بڑی خیر حاصل کر لی اور بڑے شر اور فتنے سے بچ کر تم آگے نکل گئے ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، بشیر۔ آپ نے فرمایا، تم عمدہ گھوڑوں کو کثرت سے پالنے والے قبیلے ربیعہ میں سے ہو، جو یہ کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اپنے رہنے والوں کو لے کر الٹ جاتی۔ کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو کہ اس قبیلے میں سے اللہ پاک نے تمہارے دل اور کان اور آنکھ کو اسلام کی طرف پھیر دیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، بالکل راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا،
تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہوا آپ کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے یا زمین کا کوئی زہریلا جانور نہ کاٹ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے صحابی کو دعوت دینا جن کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ قبیلہ بلعدویہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے اپنے اسلام لانے کا قصہ اس طرح سنایا کہ میں مدینہ کے ارادے سے چلا تو ایک وادی کے پاس میں نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں بکری کا سودا کر رہے ہیں اور خریدار بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خرید و فروخت میں اچھا معاملہ کرو۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یہ وہی ہاشمی ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کا جسم بہت خوبصورت اور پیشانی کشادہ، ناک پتلی اور بھویں باریک تھی اور سینے کے اوپر والے حصے سے ناف تک کالے دھاگے کی طرح سے کالے بالوں کی ایک لکیر تھی اور وہ دو پرانی چادروں میں تھے۔ ہمارے قریب آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ہم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ان کے آتے ہی خریدار نے پکار کر کہا یا رسول اللہ، آپ اس بکری والے سے فرما دے کہ وہ مجھ سے معاملہ اچھی طرح کر لے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تم لوگ اپنے مالوں کی خود مالک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضری دوں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنے مال، جان یا عزت کے بارے میں کسی قسم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خریدنے اور بیچنے میں، لینے اور دینے میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبے میں نرمی کرے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پھر میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس آدمی کے حالات اچھی طرح معلوم کروں گا کیونکہ اس کی اچھی باتیں ہیں۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا اور میں نے آواز دی اے محمد۔ آپ میری طرف مڑ کر متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ وہی ہو جس نے نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا، ان کے آبا و اجداد جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے ان سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا اس پر ایمان لاؤ، لات اور عزیٰ کا انکار کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے مالدار اپنے مال میں سے کچھ ہمارے غریبوں کو دے۔ میں نے کہا آپ جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھی ہے۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ اس ملاقات اور گفتگو سے پہلے میرے دل کی یہ حالت تھی کہ روئے زمین کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ مغبوض نہ تھا، لیکن اس گفتگو کے بعد میرے دل کی حالت ہو گئی کہ آپ مجھے اپنے اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ ایک دم میری زبان سے نکلا میں پہچان گیا۔ آپ نے فرمایا تم پہچان گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ فلاں چشمے پر جاؤ جس پر بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جن باتوں کی آپ نے مجھے دعوت دی میں جا کر ان باتوں کی دعوت دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ سب آپ کی اتباع کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ ان کو دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر سب کو دعوت دی۔ اس چشمے والے تمام مرد عورت مسلمان ہو گئے۔ خوش قسمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک آدمی کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے ماموں جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا میں ماموں ہوں یا چچا؟ آپ نے فرمایا آپ چچا نہیں ماموں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया, आप उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, उसके सराने बैठ गए, फिर उससे फरमाया मुसलमान हो जाओ। उसका बाप भी वहीं इसके पास था। वो अपने बाप की तरफ देखने लगा। बाप ने कहा अबुल कासिम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। वो मुसलमान हो गया। आप फरमाते हुए बाहर तशरीफ़ लाए, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने इसे दोज़ख की आग से बचा लिया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया मुसलमान हो जाओ, सलामती पालोगे। उसने कहा मेरा दिल नहीं चाहता। आपने फरमाया दिल न चाहे तब भी मुसलमान हो जाओ।